وہ آقا کیا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف، ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک نصیب فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے، اللہ جل وعلا اسے جاری رکھنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو عبادت کے متعلق اور اللہ جل وعلا کے خالق ہونے کے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا حصہ لعلکم تتقون اور اس سے اگلی آیت مبارکہ کی کچھ تفسیر ہوگی۔ اللہ جل وعلا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یا اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی عبادت کا اصل مقصود وہ تقوی کا حصول ہے، تقوی حاصل ہو جائے، گناہ سے رکے کہ مجھے عذاب نہ ملے، تو پھر عذاب سے ڈر کر وہ عبادت کرے۔ تو وہ تقوی کیا ہے؟ عذاب سے ڈرنا۔ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگار ہو جانا۔ عبادت کرو تو عبادت سے تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، اور عبادت کرو تو تمہیں وہ دولت حاصل ہوگی کہ مرنے کے بعد بھی اسے حیات جاودہ نصیب ہو جائے گی۔ اتنی نورانیت، اتنی روحانیت حاصل ہوگی کہ وہ مرنے سے پہلے ہی مر جائے گا، تو وہ مقام پائے گا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی روح فرشتوں میں شامل ہو کر فالمدبرات امرا کے تحت وہ بھی تدبیر کرے گی اور وہ بھی پرورش کرے گی، اور وہ روح اللہ کی طرف سے خیر دے گی، لیکن کب؟ جب وہ عبادت کرے اور اس حد تک کرے کہ وہ اللہ کی ذات میں مٹ جائے، فنا ہو جائے، تو اس کو یہ مقام حاصل ہو جائے۔ اب غور کرو اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس شخص کے کلام میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے جس کو مستقبل کا علم نہ ہو تو شاید وہ متقی بن جائے، شاید وہ
پرہیزگار ہو جائے. لیکن اللہ عز و جل کے کلام میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ہر شے کو جاننے والا ہے، جو موجود ہے اسے بھی جاننے والا ہے، جو آگے موجود ہوگی، آگے پائی جائے گی، مستقبل میں کیا ہونا ہے، اللہ جل وعلا اسے بھی جانتا ہے. تو بھی یہ جو فرما رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو اس سے مراد بھی انسان ہے کہ تم اس امید پر عبادت کرو کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، کیونکہ اللہ کا علم یقینی ہے، اس کا کلام بھی یقینی ہے، اور جھوٹ اللہ عز و جل پر محال ہے، ناممکن ہے. اس لیے ہم یہاں اللہ سے مراد لیں گے لوگوں کو کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ عبادت کرو تو تمہیں ملے گا کیا؟ عبادت سے تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا، اس امید پر عبادت کرو. یا پھر یہاں جو لعلکم ذکر فرمایا یہ کئی کے معنی میں ہے، یعنی تم اس لیے عبادت کرو کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تم پرہیزگار ہو جاؤ. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ کام کرو اس لیے کہ تمہیں فلاح مل جائے گی، تمہیں یہ چیز مل جائے گی. مالک میں تم میری عبادت کرو تمہیں تقوی مل جائے گا، تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے گی. تو اس سے اتنی بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ عبادت سے مقصود تقوی کا حصول ہے، کہ تقوی حاصل ہو جائے. آپ قرآن مجید برہان رشید کو پڑھیے، ابتدا میں جو ہم نے تفسیر کی اس میں بھی یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کو ہدایت دیتا. دیکھا پھر بات تقوی کی ادھر بھی فرمائی، یا ایھا الذین اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، مرنے کے بعد کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سے ڈرے، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کے احوال جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب بار بار قرآن مجید میں پڑھو گے، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، سایوں میں ہوں گے. متقیوں کے لیے جنت کی یہ نعمت، متقیوں کے لیے جنت کی یہ نعمت، پھر اس سے اگلے درجے والے متقی کے لیے یہ نعمت، یہ نعمت، یہ اس سے اگلے درجے والے کے لیے یہ نعمتیں، یہ نعمتیں. لیکن کیا فرماتا ہے؟ تقوی، تقوی، تقوی. تو تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے حاصل ہوگا. تقوی کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز میں مشغول نہ ہو. ما سوا اللہ، ہر شے سے اس کی توجہ ہٹ جائے. اب جو بھی کرے رب سے ہی کرے، اسی کے حکم پہ کرے گا، اس کی توجہ ہما وقت خالق کائنات جل وعلا کی طرف رہتی ہے. وہ بولتا بھی ہے تو رب کے آرڈر سے بولتا ہے، وہ چلتا بھی ہے تو رب کے آرڈر سے ہے، اس کی شادیاں رب کی رضا ہے، اس کے معاملات رب کی رضا ہے. ہم غافل ہیں اور غافل ہوتے ہیں، غافل رہتے ہیں، وہ ہوشیار رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں وہ مرتبہ نصیب ہوا ہے جس مرتبے پہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس وقت صوفیہ کہتے ہیں